یہ بات کا جواب پرانی باتیں نہیں نا سن کے نہیں تھکتے آپ. دیکھیں جب آپ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت ملک پر گہرائی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، ابتر سے ابتر ہوئے جا رہے ہیں، میں اس میں کوئی دو راہ بات نہیں ہے. میرا اپنا شہر فیصل آباد ہے جس کی 4-5 دن گیس کی بندش کر دی جاتی ہے، مزدوروں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو ہب ہے انڈسٹریل اس کو تباہ و برباد معاشی طور پر یہ بتائیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے اس میں کون ان کی راہ میں حائل ہے؟ اس میں کوئی حائل نہیں ہے جی. دیکھیں میاں صاحب نے کوئی اپنی ذات کے لیے یہ ایجنڈا نہیں پیش کیا، نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں آزاد الیکشن کمیشن کا قیام ہے، اس میں ایک آزاد احتساب کمیشن کا قیام ہے، اور بھی جو بجلی نہیں وہ صحیح ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری، جیسے انہوں نے ڈاکٹر عبدالعزیز نے آپ سے بات کی، اس کے لیے آپ نے کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہے، نہ باہر نکل رہے ہیں، اس پہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تیونس اور مصر سے آپ جو ہے نا سبق حاصل کریں. ہم انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کی اپنی پالیسی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، اور ہم عوام کے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کے جذبات ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں سوسائٹی میں. ہم نے یہ حکومت میں واضح کیا ہوا ہے، یہ 45 دن دیکھ لیں آپ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو پھر قوم جب میاں صاحب نے کہا ہے جو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے چوہدری صاحب، ہم کوئی باغے نہیں ہیں، حکومت بھی یہی ہے. ہم تو ان کے جو سرکردہ گناہ ہیں ان کو بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ جی آپ اپنا آئینہ دیکھیں. 45 دن بعد جس میں 20 دن گزر چکے ہیں، 25 رہ گئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈے ٹو ڈے اس کو مانیٹر کر لیں. اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں میاں صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اس پہ. پھر دیکھیں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم گنڈاسے پکڑ کے ان کی گردنیں اتار دیں، یہ بات نہیں ہے. ہم اپنے طریقہ کار، ہم اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے. اور میاں صاحب دیکھیں اس پہ گوندو صاحب کی طرف جانے دیں مجھے نا. گوندو صاحب یہ بتائیے گا کہ 25 دن بعد جب 45 دن پورے ہو جائیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا تو جواب عابد صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کا رول ہے اس وقت وہ بالکل بڑا پازیٹیو اور میچور رول ہے. بالکل. اور پولیٹیکل قیادتوں نے جو پچھلے 10-12 سال میں یا 20 سال میں جو سیکھا ہے، آپ تسلیم کریں گے، آپ بھی اسٹوڈنٹ لائف سے اب تک کی پالیٹکس دیکھ لیں، وہ گریبان پکڑنا، وہ روز لانگ مارچ، وہ کسی کے اشارے پہ ہڑتالیں کرنا، کسی کے اشارے پہ دھرنے دینا، اب وہ پالیٹکس ختم ہو چکی ہے. جب اب اس پالیٹکس اس چیز کو آپ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ اب اشاروں کی پالیٹکس اگر اس ملک میں ختم ہوئی ہے تو اس چیز کو بھی آپ انٹلیکچوئل کو پازیٹیو ایک سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک میچورٹی آئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فرینڈلی اپوزیشن کہیں کہ جی بیساکھیاں کہیں کہ جی ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں. بھائی جمہوریت میں سارا یہ سارے کوئی جمہوریت کہتے ہیں. مہنگائی یا یہ چیزیں یہ کوئی راتوں رات آئی نہیں ہے، راتوں رات ختم بھی جو صاحب نہیں ہوں. ان کے لیے وقت چاہیے، اداروں کی مضبوطی چاہیے. مصر میں ختم ہو رہی ہے نا مہنگائی. تیونس مصر کی پاکستان میں مثال نہ دیں آپ، وہ تو بادشاہت تھی، ادھر بادشاہت نہیں ہے. کہاں پہ بادشاہت تھی؟ تیونس میں جاوید چودھری پروگرام نہیں کر سکتا صدر کے اوپر، ادھر آپ صدر پاکستان کے بیڈ روم تک پہنچ جاتے ہیں. تیونس میں آپ نے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، تیونس کے بادشاہ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کہاں ہے؟ آپ نے صدر الیکٹ ہو رہے تھے مصر میں، صدر الیکشن ہوتے ہیں 5 سال بعد. میری بات سنیں، تیونس میں یا سعودی عربیہ میں کنگ کے خلاف آپ کارٹون نہیں بنا سکتے. آپ نے کس پولیٹیکل پارٹی کے بادشاہت نہیں آپ نے تصدیق نہیں کی. آپ نے مصر میں اس وقت جو لوگ نکلے ہیں یا ٹونیسیا میں لوگ نکلے ہیں ان کا 3 ایجنڈے ہیں. اس میں کوئی بھی اس وقت پورا ڈیموکریسی کا نعرہ نہیں لگا رہا کہ ان کو جمہوریت چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بہت